ندیم ملک صاحب یہ ہے اسٹیٹ آف دی اسٹیٹ 1983 if I'm not mistaken 14th اگست جتوئی صاحب ایم آر ڈی موومنٹ وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرنے پہ اریسٹ ہوئے تھے. جناح صاحب کے مزار کا ایک آرڈیننس ہے, ایک قانون ہے, ایک ضابطہ اخلاق ہے, اس کو آپ فالو نہیں کریں گے پکڑے جائیں گے. الطاف حسین بھی 79 یا 80 میں اریسٹ ہوا تھا, وہ باہر جھنڈا جلا رہا تھا پاکستان کا, اس پہ اریسٹ ہوا تھا. کیپٹن صاحب تھا جھنڈا جلا رہے تھے؟ نہیں, میں تو ایک ضابطہ اخلاق کی بات کر رہا ہوں نا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر پہلے ان کی حکومت میں کوئی اریسٹ نہیں ہوا تو ہم بھی نہ کریں؟ کیا کہہ رہا تھا کیپٹن صاحب؟ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ چھلانگ مار کے اندر قبر میں کیسے چلا گیا؟ کوئی وہاں مولانا کے علاوہ جو فاتحہ پڑھاتا ہے اور کسی کو نہ نامناسب طریقہ کار تھا اس کا. بالکل ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, میں نے اپیل کی اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور اریسٹ کرنے کا طریقہ جو تھا نہیں, وہ اریسٹ کرنے کا طریقہ تو آپ اپنے جو پارٹنر ہیں پی ڈی ایم میں ان سے جا کے لڑے نا. اریسٹ انہوں نے کیا, یہ وہ والا دور سے نہیں ہے. یہ ہمارا کیا ہے, یہ مقصد پورا نہیں ہوا. نہیں, میرا کیا مقصد تھا بھائی؟ میرا مقصد تھا کہ آپ کیس کریں اس کے اوپر. میرا کیا مقصد, میں نے اریسٹ کیا, میری پولیس پی ڈی ایم جو ہے 20 سپٹمبر کو بنا, اس کے بعد اس کے مضبوط ہونے میں, اس کے بہتر ہونے میں آج کا دن جو ہے اور شام کی جو پریس کانفرنس ہے, اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے نا, اس کا اتحاد جو ہے نا, اب یہ ناقابل جو ہے نا وہ تردید اور ناقابل تسخیر ہو گیا. جو صبح تو جب سعید غنی نے مذمتی بیان جاری کیا نا تو مجھے لگا کہ آپ جم کے کھڑے ہو گئے, لیکن جب وہاں بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ دونوں آئے نہیں ہیں مجھے لگا کہ آپ کمزور. بلاول بھٹو کس کیپیسٹی میں, مراد علی شاہ کیوں نہیں آئے, کس کیپیسٹی میں؟ مراد علی شاہ کیوں آتا؟ مراد علی شاہ نے نہیں سن لینا, اس نے اپنا نیچے آئی جی. سر کمال یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ ٹی وی کے اوپر لائیو شو بیٹھ کے پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. کراچی میں اترو تو نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے. نیچے پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ ان کی فوٹو لگی, جوائن کر لی ہے پیپلز پارٹی. مبارک ہو دل کی گہرائیوں سے. سن لے علی صاحب, سن لیں. پیپلز پارٹی نے احسان کیا ہے آج قوم پر, اچھا, کہ انہوں نے میاں نواز شریف کے بیانیے کو انڈورس کر دیا. آج پتہ چلا ہے لوگوں کو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ ندیم ملک صاحب یہ سمجھ نہیں آ سکتی تھی اگر یہ حرکت نہ کرتے. اور میری ایک بات اور سن لیں علی صاحب, آپ بھی سن لیں. کہتے جی تحریک چل رہی ہے تو کیا ہوگا جی, اس سے جلسے کریں گے جی, یہ جلوس کریں گے, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہی ہوگا کہ یہ تحریک چلتے چلتے انہوں نے پہلے 1-2 حرکتیں کی ہیں, یہ ایسی حرکت کریں گے جسے کسی حادثے سے جو 2-4 کریں گے یہ اس ملک کو, اور اس سے پھر سب کچھ ہوگا. تو حادثہ زیادہ دور نہیں ہے, جو کچھ ایونٹ ہیں پچھلے 2 دنوں کے, مجھے لگتا ہے کہ آج انہوں نے جو بیڈ توڑا ہے نا, جو بیڈ روم کو توڑ کے داخل ہوئے ہیں, اگر یہ ہوٹل کے بیڈ روم کی بجائے یہ کسی کے گھر کا بیڈ روم ہوتا تو حادثہ آج ہی ہو جاتا. ویسے کمال ہے نا ندیم ملک, رانا بھائی کے منہ سے یہ باتیں نا, جس دن تم میرا بیڈ روم توڑو گے نا, گولیاں چلوا کے پریگننٹ عورتوں کو مروا چکے ہیں. سن لو, جس دن کوئی میرا بیڈ روم توڑے گا نا, حادثہ ہوگا اس دن. آپ جا کے لوگوں کو مرواتے ماڈل ٹاؤن میں, دیکھو نا اس طرح سے تو پھر نہیں ہونے منہ پہ گولیاں لگوا کے مرواتے. آپ مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اریسٹ کر رہا ہے نا, اریسٹ کر رہا ہے. او یار, میں نے گھر سے باہر نہیں آنا, میں نے جو ہے وہ ہوٹل سے باہر نہیں آنا. کیا کون سی مصیبت میں کون سا جو ہے یہ ملک کا نقصان ہو رہا تھا, کیا ہو رہا تھا؟ وہ ابھی اس کے یہ 7 بجے کی بات ہے, یہ 7:30 بجے انہوں نے 8 بجے انہوں نے جانا تھا وہاں پہ وہ ناشتے کے اوپر, اسے پکڑ لیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں تو وہ بھی صحیح لگا تھا کیونکہ ہمارے سامنے ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی. نہیں ملک صاحب, اور یہ بھی صحیح لگا اس لیے کہ کیمرے میں نظر آیا. یہ 6 بجے 6 بجے کا کام ہے نا, 6 بجے کا کام ہے. انہوں نے 10 بجے ایک ناشتے کے اوپر جانا تھا. وہ یار جس وقت اپنے کمرے سے تیار ہو کے نکلتے پکڑ لیتے آپ ان کو. کیوں ضروری تھا جی یہ دروازہ توڑنا؟ مجھے کیا پتا, میں نے توڑا دروازہ, ٹوٹا بھی ہے کہ نہیں ٹوٹا. آپ ایک سیکنڈ ندیم ملک, آپ جنہوں نے توڑا ان کے خلاف ایکشن لیں. آپ میں کیوں لوں, سندھ گورنمنٹ لے لیں تو لے لیں, سر آپ احتیاطی ہیں وہ لے لیں. پیپلز پارٹی کے